لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کل ہم نے گفتگو کو اس مقام پر پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں یا ہم نے کسی علاقے میں کسی جگہ پر کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس قوم کو مصائب میں اور مشکلات میں مبتلا کیا ہے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ ہمارے حضور میں جو ہے وہ گڑ گڑانے لگیں اور تاکہ وہ ہمارے حضور میں دعا کرنے لگیں اور اس طرح سے ان کی اصلاح ہو سکے. یہ آیت تھی جس کے اوپر میں نے کل بات کی، اور آج کی مجلس میں بھی میں نے اس کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ ہم نے کل اس بات کے اوپر گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مسائل، مصیبتیں، ڈیفیکلٹیز، پرابلم، سفرنگ اور یہ جو ڈسٹریسفل سچویشن ہے، یہ جب انسان اس سے گزرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے خدا کو یاد کرنے لگتا ہے، انسان اپنے دین کی طرف واپس آتا ہے، انسان اپنے مذہب کی طرف واپس آتا ہے. لیکن اس کا میکینزم کیا ہے، میں نے اس کی طرف بھی کل اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ بنیادی طور پر جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، اس وقت وہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے، اور وہ جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ واقعاً محسوس کرتا ہے کہ وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ، وہ نیڈفل ہے، اس کو ضرورت ہے اور اس کو یہ احتیاج ہے. یہ جو احتیاج ہے اس کا احساس پیدا ہونا، یہ یعنی اگر کسی کو آپ میں سے موقع ملا ہو کہ اگر واقعاً انسان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو دنیا میں، تو اس وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے، جو اس کی انٹرنل کنڈیشن ہوتی ہے، وہ انٹرنل کنڈیشن اس وقت تک ہوتی ہے جب تک انسان اس احتیاج کو محسوس کرتا ہے، اور جب وہ احتیاج برطرف ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو جو ہے وہ کنڈیشن آف ہارٹ نہیں ہوتی اور وہ احساس نہیں ہوتا. لہٰذا قرآن یہی بتانا چاہتا ہے کہ اس کے بعد انبیاء کی تعلیمات اس پر اثر کرتی ہیں، یعنی وہ ضروری نہیں کہ وہ واقعاً اس کی احتیاج جو ہے وہ خدا کی طرف ہو، واقعاً اس کی احتیاج جو ہے وہ انبیاء کی طرف ہو، لیکن ایک نیڈ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی حقیقت موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے کہ جو اس کی اس ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، اس کی اس احتیاج کو پورا کر سکتی ہے. لہٰذا وہ اس کے بعد انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو مزید اس کو صحیح ڈائریکشن دینے میں یہ تعلیمات جو ہیں اس میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. تو ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور جو پیغام تھا قرآن کا وہ یہی تھا کہ یہ جو حالات ہیں ایکسیپشنل کہہ لیں یا حالت اضطراری، اس میں اگر ایسی صورتحال ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی روٹین کی لائف میں بھی اس محتاجگی کو اور اس ضرورت کو جو ہے وہ محسوس کرے.
اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر ظاہر ہے کہ نہ دین کی ضرورت ہے نہ اس کو خدا کی ضرورت ہے. لہٰذا اس احتیاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز ممکن ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ چیز ممکن نہ ہو. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ تم میرے فقیر ہو، میرے لیے فقیر کا لفظ جو ہمارے ہاں ذہن میں ہے، قرآن جو ہمارے گداگر کے معنی میں ہے، یہاں فقیر سے مراد جو ہے وہ احتیاج کے معنی ہے، محتاجگی کے معنی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف محتاج ہو. تو اگر ہمیں عام زندگی کے اندر ہم ڈاکٹر کی احتیاج ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری مشکل ہے یہ، لہٰذا ہم رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، اسپیشلسٹ کی طرف. لیکن اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں واقعاً یہ ہماری مشکل ہے، یہ ہماری پرابلم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں ضرورت کہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں. اس لیے کہ میں نے بعض جگہ یہ بھی بات کی ہے، جب میں نے کبھی توحید کے اوپر گفتگو کرنا چاہی، میں نے کہا کہ توحید کا مطلب یہ ہے وننس آف گاڈ، یعنی ایک ہے خدا. لیکن اگر ہم خدا پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو ہماری جو زندگی ہے اس میں اس کی کوئی ریفلیکشن نہیں ہے. یعنی مجھے مسلمان ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، زبان کی حد تک، عقیدے کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. لیکن عمل کے میدان میں میں جو چیز ظاہر کرتا ہوں اس سے یہ پتہ نہیں چلتا، کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک خدا ہو یا ہزار خدا ہو. اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھئی؟ میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے صرف خدا کی حد تک تو میرا ایمان ہے، لیکن آیا وہ ایک خدا ہے یا چار خدا ہے اس کا میری زندگی پہ کوئی اثر نہیں. لہٰذا یہ جو عملی شرک ہے کہ جس کے بارے میں قرآن، میں اب ترجمہ کروں، آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر مومنین جو ہیں وہ مشرک ہیں. جس نے اس کا ایڈریس لینا بعد میں مجھ سے لے لیں. ظاہری اور عین لفظی ترجمہ کروں کہ اکثر مومنین مشرک ہیں. البتہ یہ وہ مشرک نہیں ہے کہ جو کھل کے شرک کرتے ہیں، بلکہ ایک ہڈن شرک جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے. کہیں نہ کہیں جو ہمارے اندر اخلاص موجود ہے، کہیں نہ کہیں جو غیر خدا کا عنصر ہمارے وجود میں ہے، اس کو قرآن کہتا ہے کہ مومنین کو اپنے آپ کو خالص کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو جو ہے نعمت عطا کرتا ہوں تو میں جب کسی کا امتحان لینا چاہتا ہوں نعمت کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، تو اپنے فضل و کرم سے جو ہے اس کو نوازتا ہوں، اپنے نعمتوں سے اور اپنی خصوصی عنایات سے میں اس کو نوازتا ہوں. لیکن جب میں اس کو نعمتیں عطا کرتا ہوں تو وہ جو ہے یہ سمجھنے لگتا ہے، یہ مسکنسیپشن پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا میں اللہ کے قریب ہوں، گویا خدا جو ہے وہ میرا دوست ہے اور میں خدا کا دوست ہوں. یہ جو ایک مسکنسیپشن پیدا ہو جاتی ہے، قرآن ایک ایسے ہی انسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تم دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو قیاس مت کرو. دنیا میں جو ہمارے روابط ہیں، جو ہمارے ریلیشن ہیں، اس میں اگر آپ میرے پاس خصوصی توجہ دیں، اگر آپ مجھے پریفر کریں دوسروں کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے قریب ہوں اور آپ میرے قریب ہیں. لیکن جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو رابطہ میرے ساتھ ہے، اگر تمہیں دنیا میں کوئی نعمتیں ملی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خدا کے دوست بھی ہو اور خدا تمہارے قریب بھی ہے اور تم خدا کے قریب بھی ہو. صلوات پڑھ لیجیے. لہذا یہ نقطہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نعمتیں دیتا ہے اور ہم اس نعمتوں سے ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے یا ہم قریب ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بعین ہی یہی چیز ہم نے کل اس کے اوپر بات کی کہ یزید نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے یہی اس کا ذہن تھا، یہی اس کا استدلال تھا، یہی اس کی اپیرنس تھی وہاں پر. اور جناب سیدہ نے ایگزیکٹلی اسی نقطے اور اسی پوائنٹ کو ریز کیا اور کہا کہ یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا خصوصی عنایات ہے تجھ پر اللہ تعالیٰ کی، اور تو نے جو ہے وہ اپنی عورتوں کو چار دیواری میں رکھا ہے اور نبی کی بیٹیوں کو تو کوفہ اور شام کی گلیوں میں تو پھراتا ہے. جس کے بعد
حضرت زینب نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اس لیے نہیں دیتا کہ اس سے خوش ہے، بلکہ اس لیے دیتا ہے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ اس کے گناہوں میں اضافہ ہو سکے۔ دیکھیں گناہوں میں اضافہ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بالکل جو ہم نے بات کی تھی کہ جب تک کوئی چیز عمل کے میدان میں نہیں آئے گی ہمیں اس کے اوپر سزا نہیں مل سکتی، ہمیں اس پر ثواب نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی ظالم ہے تو ایک حد تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ جھٹکا دیتا ہوں مصیبتوں کے ذریعے سے، کہ اگر اس نے ٹھیک ہونا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے بعد میں دوبارہ اس کو نعمتیں عطا کرتا ہوں، اور پھر اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر میں اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہوں، اور پھر جو ہے اس لیے کہ تاکہ پھر اس نے جو برا کام کرنا ہے وہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ٹریڈیشن ہے اس کائنات میں، ہمیں اس ٹریڈیشن کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ تو یہ لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، اور ہم جو آسٹریلیا میں ہیں، ہم جو نارتھ امریکہ میں ہیں، یہ ان کے ساتھ مربوط ہے، کیونکہ ہمارا امتحان جو ہے وہ نعمتوں کے ذریعے سے، ہمارا امتحان اس طرح سے اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم یہ نعمتیں جو ہیں ہمیں کوئی غلط فہمی میں مبتلا تو نہیں کر رہی، ہمیں کوئی گمراہی کا باعث تو نہیں بن رہی، کیونکہ یہی نعمتیں لوگوں کی گمراہی کا باعث بن رہی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نعمت ملی ہے اور دوسرے کو نہیں ملی، لہٰذا ہم اللہ کے قریب ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دنوں کو اسی طرح گھماتا ہوں، اور تداول الایام جس کو کہتے ہیں کہ اگر آج ہمارے پاس کوئی نعمت ہے تو ہو سکتا ہے کل یہ نعمت موجود نہ ہو، آج اگر ہمارے پاس صحت ہے تو ضروری نہیں کہ کل ہمارے پاس صحت ہو، اگر آج کسی وقت بھی انسان کے حالات جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، یہ نعمتیں وہ ہیں کہ جو انسان کے لیے شکر کا باعث بنتی ہیں، اور اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ جب ملکہ بلقیس کا تخت لایا گیا تو حضرت سلیمان جن کی حکومت جن و انس اور حیوانات کے اوپر تھی، سب سے زیادہ تو وہ فخر کر سکتے تھے، لیکن حضرت سلیمان کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں کفران نعمت کرتا ہوں۔ یہ جو شکر ادا کرنا ہے، ایک تو وہ ہے جو انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے، اور ایک وہ شکر ہے کہ جس کا تعلق عمل سے ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے ہی کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے ہمیں نعمتیں دی، اصل شکر نہیں ہے، یہ لفظ شکر ہے، شکر کا لفظ اور چیز ہے اور حقیقت شکر کچھ اور ہے، توبہ کا لفظ کچھ اور ہے اور حقیقت توبہ کچھ اور ہے، استغفار کا لفظ کچھ اور ہے اور حقیقت استغفار کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے لہٰذا ہم زبان سے اگر توبہ کرتے ہیں تو زبان سے توبہ جو ہے یہ لفظ ہیں، الفاظ ہیں توبہ، لیکن جو حقیقت توبہ ہے اور استغفار ہے اس تک انسان کے لیے جانے کے لیے شکر کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہر نعمت کو جو ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال کریں، یعنی اگر ہم نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے، اگر ہم نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اگر قابلیت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ہمیں ایسی فیسلٹیز دی ہیں تو ہم ان کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ اگر آج کی الیکٹرانک کی دنیا میں دیکھیں کہ آج کی دنیا جو ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آج کی دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، تو آپ فیس بک کی دنیا ہے، تو آپ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ آیا ہمیں فیس بک استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ شاید بعض علماء یہ بھی کہتے ہوں کہ اس کو حرام ہے استعمال کرنا یہ فلاں، لیکن میں اس میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک نعمت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑ گئے، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی، گھروں میں فیملیزوں میں، کیونکہ ایک آدمی ایک چیز پوسٹ کر دیتا ہے فیس بک کے اوپر اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے پورے کے پورے خاندان اور دوستیاں جو ہیں وہ دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے جب ہم الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں
بہت زیادہ کوشیس ہونے کی ضرورت ہے. جب تک ہماری تربیت نہیں ہو، جب تک ہمیں یہ ٹولز استعمال کرنے نہ آئے، اس وقت تک ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی تربیت کی ضرورت ہے. یعنی آج کے دور میں یہ جو دیکھیں نا، اگر ہم اس کو ایک براڈر کنٹیکسٹ میں دیکھیں، اور وہ یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے. یعنی جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو نیک کام کرنے کا بہت توجہ کیجیے. صلوات پڑھ دیجیے مطلب نیک کام کرنے کا ایک آپ کو ثواب ہے جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو شخص آپ کے اچھے کام کی وجہ سے وہ مزید نیکی کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے، اور قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے. صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ الیوم یوم العمل، اور آخرت جو ہے وہ یوم حساب ہے. یعنی وہاں پر آپ کی پیوریفیکیشن بھی ہوگی، وہاں پر ہمارا ارتقا بھی ہوگا. جیسے اس دنیا میں ہم ترقی کرتے ہیں روحانی لحاظ سے، مانوی لحاظ سے، اس دنیا میں بھی ہوگا. لیکن اس دنیا کا تعلق اس عمل سے ہے جو ہم یہاں انجام دیتے ہیں. یعنی جو بھی ہم صدقہ جاریہ، جو بھی ہم کوئی اچھی سنت اسٹیبلش کرتے ہیں معاشرے کے اندر، ہمیں اویئرنیس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. اس اویئرنیس کے ساتھ کہ ہم یہ سنت اسٹیبلش کر رہے ہیں اور قیامت میں ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا، اور ہر لمحہ اس کا جو ہے ہمیں ثواب پہنچے گا. اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں جو مرنے والے ہیں، ان مرنے والوں کے لیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم جو ہے وہ ایسا اہتمام کرتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر روایات اور احادیث کی طرف دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں اس بات کا کہ ایک مرنے والا جو ہے، روایات کے الفاظ میں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، کہ ایک مرنے والا اپنی زندگی میں ہمارا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا مرنے کے بعد وہ محتاج ہوتا. اور وہ ہر شب جمعہ اس کی روح جو ہے اپنے گھر آتی ہے، اپنے اہل خانہ کے پاس آتی ہے، یہ حسرت لیے ہوئے کہ شاید اس کے لیے کوئی مغفرت کرے، شاید اس کے